السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يحب الظالمین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی بہت نرم دل ہیں، رحم کرنے والے ہیں اور رحم کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اگر کافروں سے، ظالموں سے ان کے روزی اور روٹی کو بند کرنا چاہیں تو کوئی شخص انہیں دینے پر مجبور نہیں کر سکتا، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، اور بندہ اگر غلطی کرے بھی تو اسے معاف فرما دیا کرتا ہے۔ ہم دن رات خطائیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، اور ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہو، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم سے درگزر فرما دیتا ہے۔ اگر ہمارے گناہوں کا مواخذہ شروع ہو جائے تو ہمارے آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، دل اور دماغ کے گناہ، آپ ان کی ایک لمبی فہرست بنا کر کے اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور کسی ایک گناہ کے سزا کے طور پر اگر اللہ نہ کرے ہماری پکڑ ہو جائے تو ہم یہ محسوس کریں گے کہ ہم بالکل بے بس ہو گئے ہیں، بے یار و مددگار ہو گئے ہیں۔ کبھی کبھار انسان کو موذی امراض گھیر لیتے ہیں، ایسے بیماریاں پکڑ لیتی ہیں کہ سارے مددگار چاروں طرف موجود ہوتے ہیں لیکن کوئی مدد کر نہیں سکتا، سارے وسائل موجود ہوتے ہیں لیکن کوئی وسیلہ کام نہیں آتا، اور ہر قسم کی معاونت ہو سکتی ہے لیکن کوئی معاونت ہمارے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش یا فتنے میں مبتلا کر دیا جائے تو پھر اس آزمائش کو، اس امتحان کو، اس فتنے کو رفع کرنے والی ذات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور تنہا وہی قادر مطلق ہے کہ بندے کی اس پکڑ سے گلو خلاصی ہو جائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اس صفت رحیمی کا اظہار اپنے بندوں سے بھی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندے بھی خود اس کی شان کی طرح، اس کی اس صفت رحمت کی طرح اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں پر شفقت اور نرمی کا معاملہ کریں، ظلم کا معاملہ نہ کریں، زیادتی والی کوئی بات نہ کریں، کسی کو نقصان دینے والے کوئی کام نہ کریں۔ اور جب انسان زمین والوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے، زمین والوں سے درگزر کرتا ہے، زمین والوں کو معاف کر دیتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس بات کی زیادہ لائق اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ ہم اور آپ سے درگزر بھی کرے اور ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ لیکن جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہو
وہ لاچار ہو، بے بس ہو، بے یار و مددگار ہو، اس کا کوئی والی اور وارث نہ ہو، اس کا ساتھی اور مددگار نہ ہو، لیکن مظلوم کا سب سے بڑا مددگار خود رب تعالیٰ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات سے ہم سب کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا غلط کام نہ کریں کہ جو کسی بھی قسم کی زیادتی کے زمرے میں آتا ہو۔ کسی کے پیسوں کو دبا لینا، کسی کے پیسوں کو کھا لینا، کسی کے جائیداد پہ قبضہ کر لینا، کسی کے ساتھ ناجائز والا کوئی معاملہ کر لینا، کسی کی ہتک عزت کر لینا، کسی کی توہین کرنا، کسی کے اوپر بے بنیاد الزام لگا دینا، کسی کے اوپر تہمت جڑ دینا، یہ سب کے سب ظلم کے کام ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو ظلم ہے یہ تاریکی ہے۔ فرمایا ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، اور اس کی تاریکی صرف دنیا کی حد تک اندھیرا اور تاریکی نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن بھی اس کا اندھیرا باقی رہے گا۔ بہت سارے خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے اور روشنی تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قدرت دیا گیا تھا، اسے طاقت دی گئی تھی، اور اس نے طاقت کے باوجود کہ وہ ظلم کر سکتا تھا، ظلم کرنے سے اجتناب کیا اور لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ فرمایا۔ ایسے لوگ قیامت کے دن رب تعالیٰ کے عرش کے سائے اور اس کے نور کے سائے تلے ہوں گے، روشنی میں ہوں گے، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کی اپنی نرم دلی، ان کی اپنی شرافت، ان کی اپنی سخاوت کی وجہ سے ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بار التجا کی کہ باری تعالیٰ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کب آپ خوش ہوتے ہیں اور کب آپ ناراض ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا، اے میرے بندے موسیٰ، جب تم دیکھو کہ زمین پر بارشیں اپنے موسم میں ہو رہی ہیں، یعنی برسات کا موسم ہے اور بارش ہو رہی ہے، سردی کے مخصوص دن ہیں اور اس میں بارش ہو رہی ہے، لوگوں کو پانی کی طلب ہے، صلاۃ استسقاء پڑھی جا رہی ہے اور بارش ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ جب وقت پر بارش ہو رہی ہو تو سمجھ لو کہ میں تم سے راضی ہوں۔ اور پھر فرمایا جب تمہاری دولت سخیوں کے ہاتھ میں آ جائے، تمہارا مال فیاض لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ تم پر تمہاری ضرورت کے اعتبار سے خرچ کرنے لگیں، تو سمجھ لو کہ میں تم سے راضی ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جب تمہارا بڑا، تمہارا سربراہ، تمہارا امام و حاکم تم پر عدل کرنے لگے تو سمجھ لو کہ میں تم سے راضی ہوں۔ اور فرمایا جب یہی تین باتیں پلٹ جائیں تو سمجھ لو کہ اس وقت میں راضی نہیں ہوں، ناراض ہوں۔ اور وہ تین باتوں میں پہلی بات یہ ہے کہ جب بارشیں بے موسم ہونے لگ جائیں تو فرمایا کہ میں اس وقت ناراض ہوں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ پوری دنیا کا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بارش کی ضرورت جس موسم اور وقت میں ہوتی ہے اس وقت اب بارش نہیں ہوتی، غیر متوقع طور پر بارش ہوتی ہے، اتنی موسلادھار بارش ہوتی ہے کہ جب ضرورت نہیں تھی تو بارش زمین پر اس طور پر نازل ہوئی گویا کہ اللہ کا عذاب اتر گیا۔ کبھی سونامی کی شکل اختیار کر جاتی ہے، کبھی اس کے ساتھ فلڈ آتا ہے اور تباہی پھر جاتی ہے، کبھی لوگوں کے مال، اسباب اور گھروں کو تباہ و تاراج کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب ایسی صورتحال ہو تو سمجھ لو کہ میں اہل زمین سے راضی نہیں ہوں، میں ان سے ناراض ہوں۔ اور فرمایا جب تمہاری دولت کنجوس اور بخیل لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے، جن کو ہم نے دولت عطا اس لیے کی کہ وہ اس دولت کو لے کر کے خلق خدا پہ خرچ کریں، خلق خدا کی ضرورت کو پورا کریں اور اپنے لیے آخرت کو کمائیں، لیکن وہ اس دولت کو اپنے ہاتھوں میں روک لیں، تو ایسی صورت میں سمجھ لو کہ تمہارا رب اس وقت تم سے ناراض ہے۔ اور فرمایا
تیسری بات یہ ہے کہ تم پر ایسے لوگ مسلط کر دیے جائیں جو ظلم کرنے والے ہوں، ظالم ہوں، ان کو اپنے رعایا کے اوپر کوئی رحم نہیں آتا ہو، تو سمجھ لو کہ تمہارا رب تم سے راضی نہیں ہے بلکہ ناراض ہے۔ ہم اسی حدیث مبارکہ کو آج کے دور میں اپنی زندگی میں لاگو کر کے دیکھیں تو یقیناً ہم سب کی اپنی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، ہم سب کے اپنے اپنے دائرہ کار میں ظلم کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی نہیں ہے بلکہ ناراض ہے۔ جہاں اللہ کے کسی حکم کے اتباع کی بات آتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ جس کو آپ یہ بتائیں اور خود اپنے آپ سے بھی پوچھیں کہ مجھے اس کام پر اور اس بات پر عمل کرنا چاہیے، تو شیطان وہاں پر وسوسہ کھڑا کر دیتا ہے۔ آپ کتنا ہی کچھ چاہ رہے ہوں اور کتنا ہی اچھا کرنے چاہ رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود ڈگمگا جاتے ہیں۔ ہم اصل راہ سے، صراط مستقیم سے دائیں بائیں چلے جاتے ہیں، اور سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہم ظلم اور زیادتی کے وقت اپنے آپ کو قابو اور کنٹرول نہیں کر پاتے۔ اگر کبھی تعلقات کے نبھانے میں، کبھی عدل و انصاف کرنے میں ہمارے سامنے دوست اور دشمن آ جائیں تو ہمارا معیار اس شخص کے لیے جو دشمن ہے، باوجود اس کے کہ ہم اس کے ساتھ عدل کرنے پر اللہ کی طرف سے مامور تھے، ہم اپنی دشمنی کی وجہ سے اس کے ساتھ ظلم کرنے لگتے ہیں۔ ایک طرف بھائی ہو اور ایک طرف انجان شخص ہو، بھائی ظالم بھی ہو تب بھی ہم اس کے ظلم دینے کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے حق میں جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اس کے حق میں کھڑے ہو کر کے اس کے ساتھ دینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ گھر کا معاملہ ہو، ہم وہاں پر بھی ظلم کرتے ہیں، اور ظلم کسی بھی معنی میں ہو، اپنے بچوں کے ساتھ ہو، والدین کے ساتھ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو، ارد گرد رہنے والے افراد کے ساتھ ہو۔ جب انسان ظالم ہو جاتا ہے، اس کے دل میں سختی پیدا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی تمام رحمتوں سے محروم کر دیا کرتا ہے، اور اس لیے محروم کر دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفر کو تو برداشت کر سکتا ہے لیکن ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ ظلم کتنا ہی بڑھ جائے لیکن بالآخر مٹا دیا جاتا ہے۔ جن کی عمریں 50 اور 60 سال کے درمیان ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے جبابرہ کو دیکھا ہوگا، بڑے بڑے ظالموں کو دیکھا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان کی قوت کو خس و خاشاک کی طرح بالکل جیسے کھائے ہوئے چارے کی مانند اٹھا کر کے دریا برد کر دیا۔ انسانی پوری تاریخ پر اگر ہم نگاہ اٹھائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حکومتیں کفر کے ساتھ قائم رہتی ہیں، ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہتی۔ اگر عدالتوں میں بھی ظلم ہونے لگے، بازاروں میں بھی ظلم ہونے لگے، دفتروں میں بھی ظلم ہونے لگے، اور شاہراہوں پر بھی ظلم ہونے لگے، اور قانون نافذ کرنے والوں کی طرف سے بھی ظلم ہونے لگے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی قوم کے کسی ایک فرد کے گناہ کو تو معاف کر دیا کرتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر جب پوری کی پوری قوم کسی ظلم کے ارتکاب میں ملوث ہو جائے تو پھر ان کو معاف نہیں کیا جاتا، ان سے بھرپور بدلہ لیا جاتا ہے، اور جو لوگ ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں ان کو چھوڑا نہیں جاتا۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف بڑے لوگ ظلم کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا آدمی وہ بھی اپنے دائرے کے اندر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ ایک دودھ بیچنے والا جب دودھ کے اندر پانی ملاتا ہے تو وہ اس ظلم کا آغاز کرتا ہے، اس بددیانتی کا آغاز کرتا ہے کہ اب جن میدوں کے اندر وہ دودھ جائے گا وہاں پر خیانت پیدا ہوگی، اور پھر وہ لوگ آگے پیٹرول بیچنے والے ہیں تو اس کے اندر ملاوٹ شروع کر دیتے ہیں، وہ مسالے بیچنے والے اور بنانے والے ہیں وہ اس کے اندر خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ شہد جیسی خالص چیز جس کو رب تعالیٰ نے شفا کہا، اگر آپ کہیں پر ایک شیشی لینے کے لیے چلے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے 5 یا 10% چیز تو خالص ہو، لیکن باقی 90% وہاں پر آپ کو ملاوٹ ملتی ہے۔ یہ ظلم اور بربریت کی انتہا ہے۔ ہم یہ ڈبوں کے اندر کا دودھ
اپنے بچوں کو آج تک پلاتے رہے، لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلا کہ ان ڈبوں کے اندر دودھ نہیں ہے بلکہ کیمیکل کو ملا کر کے صرف ٹی وائٹنرز بنائے ہوئے تھے کہ وہ صرف چائے کو سفید کرنے والے ہوں، اور ان کے اوپر باقاعدہ ملک کا ٹیگ لگا دیا جاتا تھا۔ لوگ دھڑا دھڑ اپنے نومولود بچوں کو ان ڈبوں سے پلاتے تھے، اور وہ بچے آگے چل کر کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں امراض کا شکار ہو کر کے موت کے منہ میں جا گرتے تھے۔ آپ یقین جانیے کہ اس ظلم نے ہمیں اجتماعی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس کے اثرات یہ ہیں کہ اگر ہمارے لوگ یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ان کے بھیجے ہوئے سامان پر اعتماد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی وہ ظلم ہے، وہ بددیانتی ہے، وہ ملاوٹ ہے، جس کو ہمارے لوگ اپنے پیسوں اور ناجائز پیسوں کے حصول کے لیے جائز سمجھ کر کے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دین کو بھی بدنام کرتے ہیں، اپنے ایمان کو بھی سودا کرتے ہیں، اپنی آخرت کو بھی برباد کرتے ہیں، اپنے ملک کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ انہیں اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ چند ٹکوں کی وجہ سے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اس ظلم کا انجام یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح بددیانتی سے پیسہ کما بھی لے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے سکون کو خارج فرما دیتا ہے، اس کی اولاد کو سرکش اور گمراہ کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو رشوت لیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رشوت کے ان پیسوں کو جمع کر کے اپنے بیوی بچوں کو خوش کر دیں گے، لیکن یقین جانیے رب تعالیٰ کا نظام جو مکافات عمل کی صورت میں جاری ہے، وہ جو پیسہ اپنی اولاد کے لیے اور ان کے اخراجات کے لیے، ان کی زندگی کے عیش پسندی اور عیش کوشی کے لیے جمع کرتے ہیں، اگر آپ ان کی اولاد کو جا کر کے دیکھ لیں، اچھے اداروں میں پڑھنے کے باوجود، مہنگی مہنگی فیسیں دینے کے باوجود وہ نالائق کے نالائق ہی رہتے ہیں۔ اپنی والدین اور اپنے ماں باپ کے سامنے وہ آگے سے ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں، ان کا رویہ ایسے ہی ہوتا ہے گویا کہ وہ ماں باپ کے حریف ہوں، اور یہ اس لیے ہے کہ جب بندہ ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کے نتیجے میں کبھی اس کو اپنے گھر پر انصاف نہیں مل سکتا۔ جس طرح آپ کانٹے زمین پر بوئیں، کیکر کے جھاڑ زمین پر لگائیں اور پھر بیٹھ کر کے یہ تصور کر لیں کہ شاید کیکر کے ان جھاڑوں سے سیب ملنا شروع ہو جائیں، آم ملنا شروع ہو جائے، کیلا اور اس طرح کے دوسرے پھل آپ کو ملنے شروع ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو کام بھی ظلم پر مبنی ہوگا اس کا انجام بالآخر یہ ہوگا کہ آپ کو، آپ کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو اس کے کانٹوں کو بھگتنا پڑے گا، اس کے زخم کو جھیلنا پڑے گا اور اس کی تکلیف کو سہنا پڑے گا۔ یہ اللہ کا ایک اٹل قانون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے فرماتا ہے کہ اگر تمہارے سامنے تمہارا دشمن بھی ہو، فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تمہارے سامنے تمہارا کوئی دشمن بھی ہو تو اس کے ساتھ زیادتی مت کرو، اس کے ساتھ ظلم مت کرو، ناانصافی مت کرو۔ آپ جس بھی دائرے میں ہیں اس دائرے کے اندر انصاف کریں، ظلم نہیں کریں، زیادتی نہ کریں۔ آپ اس بات کو اگر نظر انداز کر دیتے ہیں تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دائرہ رحمت سے نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تاریخ میں یہی دیکھا ہے کہ جس شخص نے کبھی بھی کوئی ظلم کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں آخرت کے معاملے کو تو بعد میں رکھا ہے، لیکن سب سے پہلے اس کے ظلم کے بدلے کو اس کو دنیا میں چکھایا ہے۔ آپ نے حجاج کا نام سنا ہوگا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ بہت بہادر آدمی تھا، اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، کوئی بری لت نہیں تھی، لیکن ایک برائی تھی، اور وہ برائی کیا تھی کہ یہ انتہا درجے کا سفاک اور ظالم آدمی تھا، اور اتنا سفاک تھا کہ اس نے 1,20,000 افراد کو بنو امیہ کے خاندان کی حکمرانی کے بقا کے لیے اپنے ہاتھ سے قتل کیا، اور مدینہ طیبہ سمیت دوسرے مقدس مقامات کے اہل ایمان کی غارت گری میں وہ شریک رہا۔ لیکن اللہ کے انتقام کا جب چرخہ چلتا ہے تو بڑے سے بڑا جابر آدمی، لوگ اس کے سامنے کانپتے تھے،
کوئی آدمی گفتگو کرنا چاہتا تھا اس کی گگی بن جاتی تھی، بڑے سے بڑا سرکش اس کے سامنے کھڑا ہوتا تو وہ کانپتا تھا اور ایسی کپکپاہٹ ہوتا کہ وہ گر جاتا تھا. لیکن جب اس نے سعید بن جبیر، بہت جلیل القدر تابعی تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، ان کو جا کر کے قتل کیا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتقام کا چرخہ گھوم گیا، اور ایسے گھوما کہ اس کے دل پر ایک عجیب و غریب رعب طاری ہو گیا. ایسا خوف تھا کہ اس کا پورا جسم کپکپاتا تھا. حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ بار بار خواب میں آتے تھے، بار بار خواب میں آتے تھے اور پوچھتے تھے اے حجاج یہ بتا تو نے مجھے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا ہے. اس کے دل اور دماغ پر ایسا ریشہ طاری ہوا کہ ایک بیماری حکما کی زبان میں کہلاتی ہے زمہریری، اور زمہریری ایسے بیماری ہے اور اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے دل سے برف کی سل کی طرح ٹھنڈک نکلتی ہے، اور پورے جسم میں وہ ٹھنڈک اس طور پر طاری ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کو آگ کے بیچ میں بٹھا دیا جائے تو تب بھی اس کا جسم کانپتا رہتا ہے ٹھنڈ کی وجہ سے. چنانچہ زمہریری بیماری اس کو لگی، اور اس طور پر لگی کہ یہ جہاں بیٹھا رہتا تھا وہاں کانپتا رہتا تھا. اس کے چاروں طرف انگیٹھیاں جلا دی جاتی تھیں اور اس میں آگ اتنی روشن ہوتی کہ اس آگ کے شعلوں سے اس کی پوری چمڑی جل گئی، اس کے سارے بال جل گئے، اس کا جسم سیاہ پڑ گیا. لیکن اندر جو بیماری داخل ہو گئی تھی اللہ نے داخل کر دی تھی، اس کے ظلم کے جواب میں اس کا اثر ایسا تھا کہ وہ بیماری ختم نہیں ہوتی تھی. حکماء کو بلایا گیا. اس زمانے میں سائنسی آلات نہیں تھے. حکماء نے اندازہ لگانے کے لیے کہ اندر کیا مرض ہے ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا کاٹا، حلق سے داخل کیا اور پھر دھاگے سے اس کو واپس باہر کھینچ کر کے نکالا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کیڑے تھے جو اس کے معدے سے باہر آئے. انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اس کو اندر کینسر ہو چکا ہے. چنانچہ علاج شروع کیا گیا، لیکن اس کو بتلا دیا گیا کہ یہ اس کا علاج نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ عارضی افاقہ ہو جائے. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کے جلیل القدر بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، اور اکثر و بیشتر اس حجاج کو یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ حجاج تم ظلم کرتے ہو لیکن خیال رکھنا کبھی صالحین کے ساتھ کوئی تعرض مت کرنا، ان کے ساتھ زیادتی مت کرنا. اور جب اس نے یہ ظلم کیا کہ حضرت سعید ابن جبیر جیسے جلیل القدر بزرگ تابعی کو شہید کروایا تو اس کے بعد حضرت امام حسن بصری سے ہاتھ جوڑ کر کے درخواست کی کہ حضرت آپ آ جائیں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ اس بیماری کو دور کر دے. وہ تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد جب اس کی حالت کو دیکھا تو وہ حجاج جو بہت لہیم شہین، اونچا اور انتہائی خوفناک شخصیت کا مالک، وہ سامنے بیٹھا ہوا بچے کی طرح کانپ رہا ہے اور عجیب اس کی حالت ہے اور چاروں طرف اس کے درباری جمع ہیں. حضرت امام حسن بصری رونے لگے. آپ نے فرمایا اللہ کے عذاب کو کوئی دعا ٹال نہیں سکتی. اللہ کی جب پکڑ آ جائے تو پھر کسی کی دعائیں کام نہیں کرتی. انسان کو جب دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو دعاؤں سے بے نیاز سمجھتا ہے، اور جب دعاؤں سے معاملہ آگے نکل جائے تو اس وقت پھر وہ التجائیں کرتا ہے کہ اے کاش کسی کی دعا مجھے لگ جائے اور میری یہ بیماری ختم ہو جائے. لیکن پھر پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہوتا ہے. چنانچہ یہی حجاج تھا، اسی بیماری میں انتقال کر جاتا ہے، اور اس کے جتنے لوگوں کے قتل کرنے کی وجہ سے اس کے تمام حواری راتوں رات اس کی قبر بنا کر کے اوپر سے علامت کو، نشان کو مٹا دیتے ہیں، کیونکہ انہیں اب اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر اس کی قبر کی کوئی علامت باہر رہ گئی، کسی کو پتہ چل گیا کہ حجاج کی یہ قبر ہے تو لوگ اس کو قبر سے نکال کر کے جلا دیں گے، اس کے ٹکڑے کر دیں گے. اتنے لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے. یہ یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم جب بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ کے حضور میں شعلے کی طرح پہنچتی ہے، اور بادلوں کے اوپر سے ہوتی ہوئی اس تیزی سے اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے کہ رب تعالیٰ
اس وقت مصلحت کو دیکھ کر کے اپنے فرشتوں سے یہ حکم ان کو دے دیتا ہے، کہہ دیتا ہے کہ جس کے حق میں بد دعا کی گئی ہے اس کو دبوچ لیا جائے، اس کو پکڑ لیا جائے۔ اس لیے جب ہم اپنی زندگی میں کسی شخص کو بے بس دیکھیں، ہم کسی شخص کو لاچار دیکھیں، تو اس وقت ہم خود ڈر جائیں کہ یہ لاچار نہیں ہے۔ لاچار اور بے بس مفلوق الحال شخص کی پشت پر اس کے ساتھ اس کا رب کھڑا ہوا ہوتا ہے، اور اگر کسی شخص کے ساتھ رب کھڑا ہو جائے اور انسان اس کے ساتھ ظلم کرے تو پھر اس انسان کے انجام کے بارے میں کوئی آدمی کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کی نیکیوں کو اٹھا کر کے اس کے منہ پر دے مارتا ہے اور ظلم کی پاداش میں اس کو پکڑ لیتا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ قارون نے بے پناہ ظلم کیا، غریبوں سے ان کی املاک کو ضبط کیا، اتنی دولت اکٹھی کی کہ 70 اونٹ کے اوپر صرف اس کے خزانے کی چابیاں جاتی تھیں، اور اگر کوئی اس سے ہمدردی کی اپیل کرتا تو اس سے بھی کپڑے نوچ لیتا، کوئی اس کے پاس جا کر کے کچھ کہتا تو اس کو بھی بے عزت کر دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی نصیحت کی کہ اے قارون باز آ جا، اللہ کی زمین پر اللہ کو فساد پسند نہیں ہے، لیکن جب انسان کے پاس قوت بھی ہو، دنیاوی ثروت بھی ہو، اور وہ اپنے آپ کو طاقتور بھی سمجھتا ہو، تو بڑے سے بڑے ذہین آدمی کی بات کو وہ ذرہ برابر اہمیت دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ بات کتنی پر از حکمت ہے، چنانچہ وہ بھی اسی طرح نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ لیکن جب اس کے ظلم نے اپنی آخری حدوں کو کراس کیا تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ ہم نے اس کو اس کی زمین اور اس کے خزانوں کے ساتھ زمین میں گاڑ دیا، زمین کے اندر اسے دسا دیا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، قانون فطرت ہے، مکافات عمل ہے۔ آپ بہت بھی بڑے ہوں تو اللہ کے حضور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے موجودہ بڑے عہدے سے بھی بڑا کر دے گا، موجودہ طاقت سے بھی زیادہ طاقتور کر دے گا، موجودہ غنا اور دولت سے بھی زیادہ آپ کو دولت مند کر دے گا۔ لیکن جس لمحے آپ کو یہ بات اور اس احساس کے تلے دبنے لگیں کہ جناب میں بہت بڑا آدمی ہوں اور میری وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہونا چاہیے، اس وقت انسان کو، ایک مسلمان کو توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ انسان جب اپنے طاقت کے زوم میں آتا ہے تو وہ فوراً رعونت اور تکبر کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ چیز انسان کو ظلم پر آمادہ کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میرا کہنا ہے، یہ میرا حکم ہے، یہ میرا فیصلہ ہے، یہ میری رائے ہے، یہ میرا مشورہ ہے، اور یہ میں کہہ رہا ہوں۔ جب انسان میں کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کہنے والا کتنا طاقتور ہے، منٹوں میں اس کی طاقت کو سلب کر لیا جاتا ہے اور وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ارد گرد نظر دوڑائیں، اپنے کسی بھائی کے ساتھ تو کوئی زیادتی نہیں کی، ہم نے کسی اپنے بہن اور بھائی اور رشتہ دار کی کسی چیز پر ناجائز اور ظلماً قبضہ تو نہیں کیا، ہم نے کسی کا حق تو نہیں دبایا، ہم نے کسی اور کی کسی اور چیز پر ملکیت پر اپنا دعویٰ تو نہیں کر رکھا، اور دنیاوی کورٹ سے اپنے حق میں فیصلہ تو نہیں کروا لیا کہ یہ سب ظلم ہے، اور اگر یہ ظلم ہے تو یہ سب کچھ مل جانے کے باوجود بھی یقین جانیں کہ آپ نے اپنی اولاد کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا، کیونکہ اب آپ ان کو حرام کھلا رہے ہیں، آپ ان کو وہ کھلا رہے ہیں جس پر ان کا حق نہیں تھا، اور جب آدمی ظلماً کھا رہا ہو تو پھر وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بنتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی نجی زندگی میں، ذاتی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، کاروباری زندگی میں، سیاسی زندگی میں، عملی زندگی میں، اداروں اور عہدوں کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے اور ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔